السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور سیٹیٹ کے اردو پیڈاگوجی لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ کوشچن نمبر آج ہم 62 سے شروع کریں گے۔ ایک معلم سے کیا امید کی جاتی ہے؟ کیا امید کی جا سکتی ہے؟ آپ ٹیچر سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ وہ محب جا نہ ہو، اس کی خواہش اعلیٰ درجہ کے ہوں، اس کی خواہش آرزو متوازن ہو، ان کی خواہش اور آرزو گنت ہو، یعنی اس کی خواہش اور آرزو متوازن ہو، ایک برابر ہو، تبھی ایک معلم سے امید کی جا سکتی ہے۔ اس کی خواہش اور آرزو برابر ہو یعنی متوازن ہو۔ آنسر نمبر یہاں آپ کا سی صحیح ہوگا۔ طلباء کسی سبق کو اس وقت اچھا سیکھ جاتے ہیں جب انہیں سبق سے متعلق تشریح میں شامل کیا جاتا ہے، انہیں نصابی کتب کی بلند خوانی کرائی جاتی ہے، سبق کو بغیر کسی مدد کے پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ اس میں سے کوئی نہیں۔ طلباء کس سبق کو اس وقت اچھا سیکھ سکتا ہے، یعنی اسٹوڈنٹ کس سبق کو بہتر سیکھ سکتا ہے جب انہیں سبق سے متعلق تشریح میں شامل کیا جائے، یعنی اس کو سبق کے اندر تشریح جو وضاحت کرتے ہیں اس وقت آپ شامل رکھیں گے، اسی وقت وہ آپ کا بہتر ہوگا اور وہ اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ آنسر نمبر یہاں آپ کا ایک صحیح ہوگا۔ انہیں نصابی کتب کی بلند خوانی کرائی جائے، یعنی صرف کتاب کو بلند آواز سے پڑھنے کے لیے کہیں گے، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ سبق کو بغیر کسی مدد کے پڑھنے کو کہا جاتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ سبق پڑھتا ہے تو کسی کے مدد سے، کسی کے سہارے سے ٹیچر ہیلپ کرتا ہے تب یاد کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی نہیں، یہ بھی غلط ہوگا۔ جب کوئی معلم طالب علم کو بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھے تو وہ کیا کرے؟ آپ ٹیچر ہے اور معلم بدتمیزی کر رہا ہے، بیکار حرکت کر رہا ہے، تو ٹیچر ہونے کے ناطے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نظر انداز کر دیں، نرمی سے انہیں بدتمیزی کرنے سے روکیں، ان کی بدتمیزی کی وجوہات کا پتہ کریں، انہیں سخت سزا دیں، یعنی نظر انداز کرنے سے صرف یہاں کام نہیں چلے گا۔ نرمی سے انہیں بدتمیزی کرنے سے روکیں، نرمی سے بھی نہیں چلے گا، ان کی بدتمیزی کی وجوہات پتہ کریں گے، ان کی بدتمیزی کس وجہ سے بدتمیزی کر رہا ہے اس کی وجوہات پتہ کریں گے۔ آنسر نمبر یہاں آپ کا سی صحیح ہوگا۔ انہیں سخت سزا دیں گے، یہ تو نیگیٹو ہے، یہ چلے جائے گا، کٹ جائے گا۔ ایک اچھے معلم کو نفسیات کا علم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ سائیکولوجیکل علم ہونا چاہیے ایک اساتذہ کو، ایک معلم کو۔ اس سے بچوں کو ترغیب دینے اور حوصلہ بڑھانے میں مدد ملتی ہے، درجے میں نظم قائم رکھنے میں مدد ملتی ہے، بچوں کو رویے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اسے امتحان کے نتائج میں بہترین ہوتے ہیں، یعنی اسے بچوں کو ترغیب دینے اور حوصلہ بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ یہاں سب سے بہتر آنسر نمبر 1 صحیح ہوگا۔ ایک طالب علم امتحان میں کئی مرتبہ فیل ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اسے تجارت کی صلاح دیں گے؟ اسے ملازمت تلاش کرنے کی صلاح دیں گے؟ نہیں، آپ اس کو کیا کریں گے؟ تعلیم سے رشتہ ختم کرنے کو صلاح دیں گے، زیادہ محنت سے پڑھنے کو صلاح دیں گے۔ یہاں آنسر نمبر ڈی آپ کا صحیح ہوگا، اور اس کو زیادہ محنت سے پڑھنے کی آپ صلاح دیں گے کہ آپ محنت سے پڑھیے، یہ نہ صحیح ہوگا۔ ٹھیک ہے ساتھیو، اس کے آگے کل ہم لوگ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔